لیں جی ماشاءاللہ، یہ ہماری جو دہرائی ہے اس کی ابدال کے قاعدے کی، وہ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک اور چیز میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہیں یہ دو دو دفعہ پورے قرآن مجید میں یہ تینوں لفظ دو دو دفعہ آئے ہیں، اور ان کی جو ہے شکل اسی طرح ہوگی قرآن مجید میں، یعنی اسی طرح یہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ جو میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی وہ آپ کو وہاں سے نہیں ملے گی، لیکن آپ کو اب قاعدے کا پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں دو حمزہ تھے جو کہ متحرک تھے، اس کو ایک حمزہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو پڑھیں گے کیسے؟ ذکرینی، یہاں پہ مد لازم والا قاعدہ لاگو ہوگا۔ اسی طرح آنا، اسی طرح اللہ۔ چلیں اب ہیں جی مستثنیات یعنی ایکسیپشنز۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیسے یہ جو لفظ ہے اس کو ہم کیسے ادا کریں گے، یہاں پہ کھول کے بتایا گیا ہے۔ قاسم، پھر کیا؟ میم، یا قاسم میم، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ سین کی اندر جو نون کی آواز ہے نا اس سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قاسین میم، اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ قاسیم میم۔ میم پر غنہ اس لیے کریں گے کہ میم کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح دوسرا لفظ ہے الف لام میم۔ اچھا، یہ اب درمیان میں وقف کی علامت ہے۔ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ نیچے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر وقف نہیں کرتے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ، یعنی میم کے اوپر جو زبر ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر ہم وقف کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اس زبر کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں۔ الف لام میم، سانس لے کے اللہ، یعنی سانس توڑ دیں گے۔ وقف جب کرتے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد خاص کیا ہوتا ہے؟ سانس توڑ دینا۔ اگلی ایکسیپشن کیا ہے؟ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، جبکہ یہاں پہ اس کی ایکسیپشنز ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام کی بجائے ہم یہاں پہ اظہار ہی کریں گے، دنیا۔ جبکہ اگر ہم ادغام کرتے تو پھر کیسے پڑھتے؟ دنیا، تو وہ اس طرح پڑھا بھی نہیں جا رہا نا، کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا اس طرح، دنیا۔ اسی طرح قنوان، حالانکہ نون ساکن کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ ہم نہیں کر رہے۔ قنوان، صنوان، بنیان، یاسین، ول۔ اب دیکھیں سین کے اندر میں نے نون ساکن پڑھی ہے نا، اب نون ساکن کے بعد پھر کیا ہے؟ واو۔ اگر واو حروف یرملون میں سے ہے تو پھر ادغام بالغنہ ہوتا، یاسین والقرآن۔ یہ کسی اور قرأت میں اگر ہم جائیں گے تو اس طرح بھی لوگ پڑھتے ہیں بہرحال، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ پڑھنا ہے جو اس کے اندر یعنی ایکسیپشن کے طور پر آیا ہے، اس کی نون کو الگ سے پڑھیں گے، یاسین والقرآن، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح نون والقلم۔ اب دیکھیں نون کے اندر میں نے آخر میں نون ساکن پڑھی ہے، تو پڑھنا اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، تو پھر ادغام ہوتا نون، پھر اس طرح کر کے پڑھتے، جبکہ یہاں پہ ہم ایکسیپشن پڑھ رہے ہیں نون کو الگ کر کے والقلمی۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے، پھر وہی کیفیت کہ نون ساکن کے بعد اگر را حروف یرملون میں سے آئے گا تو ہم ادغام بلا غنہ کریں گے، بغیر غنہ کے، جبکہ یہاں پہ سکتہ کیونکہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ ایکسیپشن کے طور پر یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، اب ہم یہاں پہ ادغام نہیں کریں گے بلکہ ہم سکتہ کریں گے۔ سکتہ کیا چیز ہوتی ہے؟
ایک ڈیڑھ لمحے کے لیے جو ہے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے، سکتہ جیسے لگ جاتا ہے. من راق، من راق، تو یہ اس طرح. اسی طرح کلا بل رانا، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا، لام ساکن کے بعد بھی اگر را یا لام آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے، یہاں پہ صرف ہم سکتہ کریں گے. کلا بل رانا، کلا بل رانا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آخری چیز یہاں پہ کیا ہے؟ تمنا. یہ بس یہاں پہ یہ پورے قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ نون والی جگہ پر جب آپ آئیں گے تو ہونٹ گول کر کے زبر کو ادا کریں گے. جیسے پیش کے لیے گول کر کے پڑھا جاتا ہے نا پیش کو، تو یہاں پہ آپ زبر کو بھی ہونٹ گول کر کے زبر ادا کریں گے. تمنا، تو وہ تھوڑا سا جھکاؤ پیش کی طرف آئے گا پڑھتے ہوئے. تمنا. ٹھیک ہو گیا جی. آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس لحاظ سے جو ہے کورس کا بھی آج ہمارا اختتامی جو ہے یہ لیکچر تھا. الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے 40 دن کا جو ہے کورس پورے ٹائم پر جو ہے الحمدللہ مکمل کروا دیا ہے. بس وہ میری طرف سے تھوڑی سی وہ کمی ہو گئی تھی کہ 2 درمیان میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ کورس کے دورانیے کے اندر ہمارا جو قواعد ہیں الحمدللہ بنیادی، وہ تقریباً جو ہے مکمل ہو چکے ہیں. اب اگر اس کے بعد کسی کو شوق ہے تو پھر اس کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے مدارس کا بہت بڑا جو ہے سلسلہ ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پر بہت سارا موجود ہے، تو وہ جائیں اور ان سے پھر بہت زیادہ تفصیل سے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہمارا جو کام ہے، یعنی ایک عام بندہ قرآن مجید کو ٹھیک کر کے کیسے پڑھ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنے قواعد اگر اس کو صحیح طریقے سے آتے ہیں تو وہ الحمدللہ قرآن مجید اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے پڑھ سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.